بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عوف بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انبار شہر سے نہروان والوں کی طرف جانے لگے تو مسافر بن عوف بن احمد نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس گھڑی میں نہ چلیں بلکہ جب دن چڑھے کو 3 گھڑیاں گزر جائے پھر یہاں سے چلیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا، اگر آپ اس گھڑی میں چلیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیف آئے گی اور سخت نقصان ہوگا، اور اگر آپ اس گھڑی میں سفر شروع کریں جو میں نے بتائی ہے تو آپ کامیاب ہوں گے اور دشمن پر غلبہ پائیں گے، آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی تھا اور نہ ان کے بعد ہمارے یہاں اب تک کوئی تھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے اس گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، اگر میں حساب لگاؤں تو پتہ چل سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری اس بات کو سچا مانے گا وہ قرآن کو جھٹلانے والا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ لقمان آیت نمبر 34 ترجمہ، بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مینا برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے۔ جس چیز کے جاننے کا تم نے دعویٰ کیا ہے اس کے جاننے کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعویٰ نہیں کیا تھا، اور کیا تم یہ بھی کہتے ہو کہ تم اس گھڑی کو بھی جانتے ہو جس میں سفر شروع کرنے والوں کو نقصان ہوگا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری اس بات کو سچا مان لے گا اسے تو ناگواریوں اور پریشانیوں کے دور کرنے میں اللہ کی ضرورت نہیں رہے گی، اور جو تمہاری اس بات کو مان لے گا وہ تو اپنے رب اللہ کو چھوڑ کر اپنا ہر کام تمہارے سپرد کر دے گا، کیونکہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم وہ گھڑی جانتے ہو جس میں سفر شروع کرنے والا ہر شر اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا اس بات پر جو ایمان لے آئے گا مجھے تو اس کے بارے میں بھی یہی خطرہ ہے کہ وہ اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے مقابل ہم سفر بنا لے۔ اے اللہ، اچھا اور برا شگون وہی ہے جو تو نے مقدر فرمایا ہے، اور خیر وہی ہے جو تو نے عطا فرمائی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہم تجھے جھٹلاتے ہیں، لہٰذا ہم تیری مخالفت کریں گے اور ہم اسی گھڑی میں سفر شروع کریں گے جس میں سفر کرنے سے منع کر رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے لوگو، ان ستاروں کا علم سیکھنے سے بچو، البتہ ستاروں کا صرف اتنا علم سیکھو جس سے خشکی اور سمندر کی تاریکی میں رستہ معلوم ہو سکے۔ نجومی تو کافر کی طرح ہے اور کافر جہنم میں جائے گا۔ پھر مسافر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم، اگر مجھے خبر ملی کہ تو ستاروں کو دیکھ کر ان کے مطابق عمل کرتا ہے تو جب تک تو زندہ رہا میں زندہ رہا اس وقت تک میں تجھے قید میں رکھوں گا، اور جب تک میری خلاف رہے گی تجھے وظیفہ نہیں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی گھڑی میں سفر شروع کیا جس سے مسافر نے منع کیا تھا، اور جا کر نہروان والوں پر غلبہ پا کر انہیں قتل کیا۔ پھر فرمایا، اگر ہم اس گھڑی میں سفر شروع کرتے جس کا مسافر کہہ رہا تھا اور پھر ہم کامیاب ہوتے اور دشمن پر غالب آتے تو لوگ یہی کہتے کہ جو نجومی نے جس گھڑی میں سفر شروع کرنے کو کہا تھا اسی گھڑی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کیا تھا، اس وجہ سے دشمن پر غالب آ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی نجومی نہیں تھا اور ان کے بعد ہمارے یہاں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کسریٰ اور قیصر کے ملکوں پر اور دوسرے ملکوں پر ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ اے لوگو، اللہ پر توکل کرو اور اسی پر اعتماد کرو کہ اللہ جس کے کام بنائے گا اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔